السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. جزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت ہمارے اس بیان میں اور آپ کے سننے میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج سورہ قیامہ
کی تفسیر شروع ہوا چاہتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں زیادہ تر باتیں کفار قریش ہی سے ہوئیں اور ان کے متعلق ہوئیں، اور جو عقیدہ ہے آخرت کا اور قیامت کا اسے اجاگر کیا گیا۔ اور عمومی طور پر لوگوں کو فکر آخرت اور استعداد للآخرت کی دعوت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ۔ یہ لا، یہ کلمہ نفی ہے جس کا معنی نہیں، مگر یہاں یہ لا زائدہ ہے، اور کلام عرب میں یہ بات معروف ہے۔ ان کے جو اشعار ہماری طرف نقل ہوئے، ان اشعار میں یہ اسلوب بکثرت موجود ہے، اور جو ان کی نثر کی عبارت ہے اس میں بھی قسم سے قبل لا زائدہ کا استعمال ملتا ہے۔ اور چونکہ قرآن حکیم لغت عرب پر ہے اور انہی کے اسلوب پر باتیں کرتا ہے، اس لیے یہ اسلوب بھی قرآن نے اختیار کیا کہ قسم سے قبل لا زائدہ ذکر کیا۔ کیوں؟ یہ لا زائدہ قسم میں مزید تاکید پیدا کرتا ہے۔ یہاں اس کا معنی نہیں کیا جائے گا، ان لا کا معنی نہیں یا نفی، بلکہ یہ زائد ہے، اور جو قسم کھائی گئی اس میں شدت، زور اور تاکید پیدا کرتا ہے۔ اس لیے لا اقسم اور اقسم دونوں برابر ہیں، یعنی ترجمہ اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور شروع میں لا جس کا ترجمہ کوئی نہیں، اور فائدہ یہ ہے کہ یہ قسم میں شدت اور تاکید پیدا کرتا ہے۔ جہاں جہاں ایسا اسلوب موجود ہے وہاں مسائل بڑے اہم ذکر ہوئے ہیں۔ ہم ایک مثال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یہاں وہ رب کا قسم ہے، تیرے رب کی قسم، اور شروع میں لا ہے جو کہ زائد ہے، اور یہ اس مقام کی تاکید کو اجاگر کرتا ہے۔ تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ وہ آپ کو حاکم مان لیں، فیصلہ کرنے والا مان لیں اپنے اختلافات میں، اپنے تنازعات میں۔ جو بھی ان کے اختلافی امور ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے بڑوں سے حل کروائیں، اپنے آباء و اجداد کی طرف ان کو لے کر جائیں، اپنے پیروں مرشدوں کی طرف لے کر جائیں، اپنے اماموں کی طرف لے کر جائیں، جب تک وہ اختلافی امور آپ کی طرف لے کر نہیں جاتے اور آپ سے فیصلہ نہیں کرواتے، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ آپ سے فیصلہ کرانے سے مراد یہ ہے کہ جب تک آپ کی حیات طیبہ موجود ہے تو آپ کی طرف رجوع کریں، آپ کی ذات اقدس کی طرف، اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کا دین ہے، آپ کی احادیث ہیں، قرآن پاک ہے، ان سے
اختلافات کا تصفیہ چاہیں، جب تک ایسا نہیں کریں گے یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اگر آپ کو حاکم تو مان لیں، فیصلہ کسی اور سے کرائیں، پھر بھی مومن نہیں ہو سکتے، اور فیصلہ بھی آپ سے کرا لیں مگر اس کو قبول نہ کریں، پھر بھی مومن نہیں ہو سکتے، اور قبول بھی کر لیں مگر دل میں کوئی خلجان، کوئی تنگی یا کوئی کھٹک محسوس کریں، پھر بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ بلکہ یسلموا تسلیما، جب تک اس کو پوری طرح تسلیم نہ کر لیں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ مقام بڑا اہم ہے، کیونکہ انسانی فطرت ایسی ہے کہ ہر مسئلے میں اختلاف ہے، ہر مسئلے میں، وہ عقیدے کا ہو، احکام کا ہو، معاملات کا ہو، اخلاقیات کا ہو، جو مسئلہ آپ اٹھا لیں آپ کو اختلاف ملے گا، حتیٰ کہ ذات باری تعالی، مثلا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس میں کئی قول ہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور یہی راجع اور حق ہے، کوئی کہتا ہے اللہ لا مکان ہے، نعوذ باللہ، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے۔ کوئی کہتا ہے کہ مومنوں کے دلوں میں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہر جگہ ہے، کوئی کہتا ہے ہر شے میں حلول کیے ہوئے ہے، یعنی ذات باری تعالیٰ کے بارے میں اختلاف۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قسمیہ اسلوب اختیار کیا، اور قسم سے قبل لا زائدہ لا کر اس میں شدت اور زور اور تاکید پیدا کی، تاکہ یہ مسئلہ آپ کے بند کانوں کو دستک دے اور ان کانوں کو کھولے کہ یہ بات سن لو، ہر مسئلے میں اختلاف ہوگا، تو ضروری ہے کہ وہ سارے اختلافی مسائل میرے حبیب کی طرف لے کر آؤ۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تم جس چیز میں اختلاف کرو فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ ہوگا، حقیقت میں فیصلہ اللہ کا ہوگا۔ یہ بات تھوڑی سی پھیل گئی، ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ قسم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ ویسے ہی ایک کلام میں شدت پیدا کرتا ہے، اور اللہ کا کلام بغیر قسم کے بھی ہو تو وہ عظیم تر اور عظیم ترین ہے، وہ مؤکد ہے، وہ شدید ہے، وہ حق ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا کلام قسم سے شروع ہو تو مزید وہ مؤکد ہے، اور قسم سے قبل اگر لا زائد حرف آ جائے تو مزید تاکید مقصود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ قیامت یعنی آخرت، جس پر ایمان لانا ہمارے ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے، یعنی ایمان کے 6 ارکان ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور قیامت پر اور تقدیر پر۔ تو قیامت پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو خبریں اللہ اور اس کے رسول نے دیں، قبر کے احوال ہیں یا قبر کے حالات ہیں، اور پھر نفخ صور، پھر قیامت، خلقت کا جمع ہونا، اور پھر قیامت کے تعلق سے پل صراط، حوض کوثر، میزان، جنت اور جہنم، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا۔ اگر کسی بھی چیز میں آپ کے اندر انکار کی کیفیت ہے، یہ شک موجود ہے، تو قیامت پر ایمان آپ کا معتبر نہیں ہوگا۔ اور جب ایک رکن پر آپ کا ایمان غیر معتبر ہو تو آپ کا مکمل ایمان ہی غیر معتبر ہے۔ ضروری ہے کہ جو ارکان ایمان ہیں 6، ان کو صحیح طور پر مانے، سمجھے اور ان پر ایمان لائے۔
تو یوم القیامہ قیامت کا نام ہے یہ، اور اس کو قیامت اس لیے کہا جاتا ہے، یہ قام یقوم قوما و قیاما مصدر ہے، کھڑا ہونا، کہ اس دن لوگوں نے کھڑا ہونا ہے میدان محشر میں، جس کو موقف بھی کہا جاتا ہے، ان کھڑے ہونے کی جگہ، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن کھڑا ہونا پڑے گا لوگوں کو رب العالمین کے لیے۔ تو ایک لمبا عرصہ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے انتظار میں، پھر ایک لمبا عرصہ کھڑے ہوں گے حساب و کتاب کے تعلق سے، تو اس لیے اس دن کو یوم القیامہ کہا جاتا ہے، کھڑا ہونے کا دن اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، یہاں پھر اس لا کا تکرار ہے، دوسری قسم ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ انسان کا وہ نفس جو اس کو ملامت کرنے والا ہو، اللوامہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس پر تا تانیث ہے کیونکہ نفس مؤنث سماعی ہے، تو یہ موصوف صفت ہے جن میں مطابقت ہے۔ تو میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ وہ نفس جو انسان کو خوب ملامت کرنے والا ہو۔ اگر انسان کو گناہ کرے تو اس گناہ پر انسان کو ملامت کرے، اور اگر انسان کسی نیکی کو کھو دے تو اس نیکی کے کھونے پر انسان کو ملامت کرے۔ ضروری ہے کہ انسان تقوی کی زندگی اپنائے، اور تقوی کی مکمل زندگی جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ ہے اور نیک اعمال کو اختیار کرنے کے ساتھ ہے۔ اور ایک انسان کا نفس اگر نفس لوامہ ہے جو ایسے موقعوں پر انسان کو جھنجھوڑتا ہے اور انسان کو ملامت کرتا ہے، تو یہ نفس بڑا کارآمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نفس لوامہ کی قسم کھائی، ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھائی کہ یہ نفس بہت ہی عمدہ ہے، جو انسان کو تنبیہ کرتا ہے، جھنجھوڑتا ہے۔ کوئی نیکی چھوٹ جائے تو انسان کو ملامت کرتا ہے، اور کوئی گناہ اگر کر بیٹھے تو انسان کو ملامت کرتا ہے، اور یہ کثرت ملامت انسان کو راہ راست پر لانے والی۔ ویسے انسانی نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے، شیطان نفس ہے جو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، ہمیشہ انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، برائی کے مشورے دیتا ہے۔ یہ نفس پوری طرح شیطان کا صحبت یافتہ اور شیطان کا کردار ادا کرنے والا بڑا خطرناک نفس ہے۔ اور جو انسان ایسا نفس رکھے اور اس کا پیروکار بن جائے، حقیقت میں روز افزوں اپنی بربادی کا اور تباہی کا انتظام کر رہا ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ نفس لوامہ کی، وہ نفس جو انسان کو ملامت کرتا رہے، کسی نیکی کے چھوٹ جانے پر انسان کو کوستا ہو، ملامت کرتا ہو، اور کسی گناہ کے ارتکاب پر انسان کو ملامت کرے، شرمندہ کرے، اور بالآخر یہ ملامت کی کثرت اس انسان کو راہ راست پر لا سکتی۔ اور تیسری قسم نفس مطمئنہ کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ یہ وہ نفس ہے جو سب سے افضل ہے، جو پوری طرح پرسکون ہے، اطمینان پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، پوری طرح آسودہ نفس ہے۔ جیسے ایک انسان پیاسا ہو تو وہ بے قرار ہوتا ہے، اور جب اس کو ٹھنڈا پانی مل جائے تو وہ پی کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس طرح نفس مطمئنہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو نفس مطمئنہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت
کثرت ذکر، کثرت تلاوت قرآن سے حاصل ہوتا ہے۔ تو نفس مطمئنہ بنانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ نفس مطمئنہ کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی بشارت ہے، خوشخبری ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی 3 فائدے ذکر ہوئے۔ اے نفس مطمئنہ، لوٹا اپنے رب کی طرف اس طرح، اس حال میں کہ تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی، مطلقاً رضا کا اعلان ہے نفس مطمئنہ کے لیے۔ اور فادخلی فی عبادی، یہ دوسری نعمت، دوسرا انعام، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا۔ یہ کتنی پیاری یہ صحبت ہے۔ وہ نیک بندے کون ہیں؟ وہ انبیاء اور مرسلین ہیں، وہ صدیقین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، ائمہ اور محدثین اور فقہاء ہیں، عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں۔ ان کے اندر داخل ہو جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تین خوشخبریاں۔ تو نفس مطمئنہ کیسے بنتا ہے؟ کثرت ذکر سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، کہ وہ ذکر کر کے، نیکیاں اختیار کر کے، جو ایک بے قراری ہے، جو ایک پیاسے نفس کو ہوتی ہے، اس پہ کنٹرول پا لے اور اس کا نفس مطمئن ہو جائے، سکینت سے بھر جائے۔ تو یہ بہت ہی کارآمد نفس ہے۔ تو یہاں نفس لوامہ کا ذکر ہے کہ ایک انسان اگر گناہ کرے تو اس کا نفس اس کو شرمندہ کرے، جھنجھوڑے اور گناہ کرنے پر ملامت کرے، اور اگر کوئی نیکی چھوٹ جائے تو اس نیکی کے موقع سے محروم ہونے پر بھی ملامت کرے اور جھنجھوڑے۔ یہ بھی ایک کارآمد نفس ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ تو نفس کی ملامت کیا ہے؟ لما فعلت کذا، کہ تم نے فلاں گناہ کیوں کیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں اس گناہ کی سزا کیا ہے؟ تم نے فلاں سودی کاروبار کیوں کیا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے؟ یہ اس کا جھنجھوڑنا۔ اور لم لم تفعل کذا، تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا؟ کوئی نیکی رہ گئی، کوئی نیکی کا موقع مس ہو گیا، تو تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا؟ تو ارتکاب سیئات پر ملامت اور ترک حسنات پر ملامت، کہ تم نے نیکی کیوں نہ کی، نیکی کیوں کھو دی؟ کیونکہ نیکیوں کا اختیار کرنا، چھوٹی ہوں بڑی ہوں، یہ بھی نفس کو نفس مطمئنہ بناتا ہے۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اجد فی جفوۃ الاعراب، میرے اندر سختی ہے جو اعرابیوں کے اندر ہوتی، بہت ہی خشونت ہے، کیا اس کا علاج ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحتقر من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، جو نیکی سامنے آ جائے اسے کھو دینے کی بجائے اسے اپناؤ، اسے اختیار کرو۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ دل کی سختی دور ہوگی اور یہ نفس، اس میں رقت آئے گی، نرمی آئے گی، انابت آئے گی، پرسکون ہوگا، یہ نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ تو یہ ایک موقع ہے۔ تو نفس لوامہ کیا ہے؟ کہ انسان کسی نیکی کے موقع کو اگر چھوڑ دے تو نفس اس کو ملامت کرے، اتنی ملامت کرے کہ آئندہ جب وہ موقع آئے تو اس نیکی کو چھوڑنے کی انسان میں جرت نہ ہو، بلکہ وہ نیکی اختیار کر لے۔ جب قسم کھائی جاتی ہے تو جواب قسم ضروری ہے۔ کہ قسم آپ نے کس چیز پر کھائی، قسم کیوں کھائی؟ اگر آپ کہیں اللہ کی قسم اور آگے بولے ہی نہ تو جواب قسم کے بغیر جملہ ادھورا ہے۔ تو یہاں قسم آ گئی، اب جواب قسم کیا ہے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ
أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان کیا سمجھتا ہے؟ یہ حرف استفہام ہے، اور یہ استفہام انکاری ہے. اس کی یہ سمجھ باطل ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا سمجھتا ہے انسان؟ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ ہرگز ہم جمع نہیں کریں گے اس کی ہڈیوں کو. یعنی اس کو ہماری قدرت پر شک ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں جمع کرنے پر قادر نہیں ہے اور قیامت کو قائم کرنے پر قادر نہیں. یہ انسان کی سمجھ ہے. الانسان سے مراد کافر انسان جو معاد کا اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. اگرچہ الانسان اس میں عموم ہے، جن سے انسان، مگر مراد وہ انسان جو قیامت کے منکر ہے، کافر. تو کیا سمجھتا ہے یہ انسان کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ یہ عاص بن وائل مشرک، اسے ایک بھربری سی ہڈی ملی، وہ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا اور آپ کو ہڈی دکھائی اور اپنی انگلیوں سے مسل کر اس کو پاؤڈر بنا دیا اور پھونکے مار کے اڑا دیا اور کہا کہ دیکھو، جب انسان ایسی ہڈی بن جاتا ہے اور وہ بالکل خاک میں مل جاتی ہے جیسے ہم نے اس کو پھیلا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جمع کر کے دوبارہ کیسے بنائے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ ہڈیاں بھر جائیں، ان کا پاؤڈر بن جائے، مٹی میں وہ مختلط ہو جائیں اور پھر ان کو ہوائیں اڑا کر ادھر ادھر بکھیر دیں. یہ انسان کیسے دوبارہ جمع ہوگا؟ یہ ہے انسان کا خناس، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. بلا کیوں نہیں؟ یہ بلا حرف ایجاب ہے. حرف ایجاب یہ کہ کوئی پیچھے جملہ ہو جس میں کسی چیز کا انکار مفہوم ہو رہا ہو تو بلا اس انکار کی نفی کرتا ہے، حرف ایجاب. اس لیے بلا پر علماء نے وقف کا مشورہ دیا ہے. اور آگے قادرین علی ان نسوی بنانہ، یہاں سے ایک نئے جملے کی ابتدا ہے. قادرین علی ان نسوی بنانہ، نئے جملے کی یہ ابتدا ہے. ویسے قادرین حال ہے اور نجمعها ان فعل محذوف مان لیں تو ہا جو ضمیر مفعول واقع ہو رہی ہے، اس سے یہ حال واقع ہو رہا ہے. ہم قادر ہیں علی ان نسوی بنانا، اس بات پر کہ ہم برابر کر دیں اس کے پوروں کو، اس کے پوروں تک کو برابر کر دیں. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو ہم دوبارہ جمع نہیں کر سکیں گے اور دوبارہ اس کو انسان نہیں بنا سکیں گے. کیوں نہیں؟ ہم تو اس کے پوروں تک کو برابر کرنے پر قادر. انگلیوں کے پورے، پھر ان انگلیوں کی لطیف رگیں، پھر ناخن، پھر انگلیوں کے خطوط. تو جن انگلیوں کے ساتھ، پوروں کے ساتھ، خطوط اور ناخنوں کے ساتھ انسان پیدا ہوا، پھر مرا، اس کے جب دوبارہ بنائیں گے تو اس کے ہاتھ بھی ویسے ہوں گے، انگلیاں ویسی ہوں گی، پورے ویسے ہوں گے، پوروں کے خطوط ویسے ہوں گے، ناخن ویسے ہوں گے. اور یہ باریک کام ہے. جب یہاں تک ہم قادر ہیں تو جو اس کے جسم کے بڑے اعضاء ہیں وہ کیوں نہ بنا پائیں گے؟ یعنی یہ باریک اور لطیف کام، ان پر ہم قادر ہیں اور بالکل ویسا ہی انسان کو بنائیں گے جیسا وہ تھا، حتیٰ کہ انگلیوں کے پوروں تک. یہ ہماری قدرت پر شک کرتا ہے.
بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ ارادہ رکھتا ہے انسان، کیا ارادہ رکھتا ہے؟ لیفجر، کہ وہ گناہ کرتا رہے، معصیتوں کا ارتکاب کرتا رہے، امامہ، اپنے سے آگے والی زندگی میں بھی، جو وقت آگے آ رہا ہے، جو گھڑیاں آگے آ رہی، اس کا ماضی تو گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، رسول کی دعوت آئی، قبول کرنے سے انکاری ہے، اور جو آگے اس کے دن باقی ہیں زندگی کے، چاہتا ہے کہ ان دنوں میں بھی گناہ کرتا رہے، گناہوں کا مرتکب رہے، اور گناہوں سے باز نہیں آتا۔ توبہ کی دعوت دی جائے تو وہ دعوت قبول نہیں کرتا۔ تو یہ انسان کی گویا چاہت ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ گناہ گار زندگی پر ڈٹا رہے اور قائم رہے، نہ وہ اسلام اور اطاعت قبول کرے اور نہ توبہ اور انابت کا راستہ اختیار کرے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، بجائے اس کے کہ نبی کی دعوت کو مان لے اور توبہ کے راستے کو اپنا لے تاکہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنے سے پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ الٹا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے اور کہتا ہے اچھا بتاؤ تو صحیح، یہ قیامت کب آئے گی؟ تم جو قیامت کرتے رہتے ہو، ڈراتے رہتے ہو، تو بتاؤ کب آئے گی قیامت؟ یسأل، سوال کرتا ہے، اور یہ سوال سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ استہزاءً، مذاقاً، ایک استفسار ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے، اور ایک استفسار ہوتا ہے محض مذاق اور تمسخر، ٹھٹھا اور مخول۔ تو بقیہ زندگی میں بھی گناہوں کا ارادہ موجود ہے اور توبہ اور انابت کا راستہ اختیار کرنے سے بالکل گریزاں ہے، اور استہزاء پوچھتا پھرتا ہے بتاؤ یہ قیامت کب آئے گی؟ ایان یوم القیامہ، ایان بمعنی متى، کب ہوگی قیامت؟ یہ ایان خبر ہے، یوم القیامہ مبتدا مؤخر، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر۔ یسأل یوم القیامت ایان، یوم القیامت متى، پوچھتا ہے مذاقاً، استہزاءً، مخول کرتے ہوئے کہ قیامت کب آئے گی۔ سن لو پھر، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، جب یہ آنکھیں پتھرا جائیں گی، یہ چندھیا جائیں گی، یہ دو لغتیں، یہ دو قرأتیں ہیں، بارقہ اور بارقہ۔ اگر بارقہ ہو تو شقہ کے معنی میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، اور بارقہ یعنی آنکھیں پتھرا جائیں۔ اکثر علماء نے یہ منظر وقت موت کا ذکر کیا، قرار دیا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، کہ اشارہ انسان کی موت کی طرف ہے، جب موت کا وقت ہوگا اور پھر وہ اگلے جہاں میں جھانکنا، اس منظر کی تاب لا سکے گا؟ تو آنکھیں چندھیا گئیں، کھلی کی کھلی رہ گئیں، پتھرا گئیں۔ اے انسان، تو آج اکڑتا ہے اور تمسخر اڑاتا ہے، اس وقت کو یاد کر، پھر جب یہ وقت آئے گا کیا بنے گا تیرا؟ تو فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور کھلی کی کھلی رہیں گی، اور بعضوں نے یہ کیفیت قیامت کے وقوع کی ذکر کی ہے۔ قیامت کا وقوع بھی بڑا خوفناک ہوگا، یہ زلزلہ، ارتعاش، آسمانوں زمینوں پہاڑوں کی ٹوٹ پھوٹ، سورج چاند ستاروں کا بے نور ہونا، تو یہ منظر دیکھ سکو گے؟ اس منظر کی تاب لا سکو گے؟ اور قیامت کے وقوع کے بعد کے جو حالات ہیں، موقف اور میدان محشر کے،
جہنم کو دیکھ سکو گے؟ تو فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس جب آنکھیں تمہاری پتھرا جائیں گی، چندھیا جائیں گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اس میں قیامت کا ذکر، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ وخسف القمر، اور بے نور ہو جائے گا چاند، چاند بے نور ہو جائے گا۔ چاند اب بھی بے نور ہوتا ہے کبھی کبھی، جب چاند گرہن لگتا ہے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے کہ قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر دیکھ لو، جب قیامت قائم ہوگی چاند بے نور ہو جائے گا۔ بے نور آج بھی ہو رہا ہے، لیکن آج کچھ وقت کے لیے، گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، مگر جب قیامت واقع ہوگی اور چاند بے نور ہوگا، پھر اپنے نور کی طرف کبھی لوٹ نہیں پائے گا، وہ ہمیشہ بے نور رہے گا، اس کا نور سلب ہو جائے گا۔ وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند، سورج کو اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ جمع کرنا اکٹھا ان کا طلوع ہونا مغرب سے، حالانکہ ان کے طلوع اور غروب، اوقات، مطالع سب مختلف ہیں، مگر جب قیامت قائم ہوگی سب ختم ہو جائے گی، اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور ساتھ چاند بھی، دونوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جمع کر کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، بلکہ جہنم چاند اور سورج پر بھڑکائی جائے گی، تاکہ جو سورج کے پرستش کرنے والے یا چاند کی پوجا کرنے والے، ان کی عذاب کی شدت میں اور اضافہ ہو۔ تو چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج کو جمع کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خبر ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کچھ لوگ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ جب چاند اور سورج جمع ہوں تو چاند کو گرہن لگ ہی نہیں سکتا۔ جب چاند اور سورج کے بیچ میں زمین حائل ہوتی ہے اور زمین ان دونوں کو جدا کر دیتی ہے، تب چاند بے نور ہوتا ہے، کیونکہ چاند کا نور سورج سے ماخوذ ہے۔ بیچ میں زمین آ گئی، حائل ہو گئی، تو چاند اب نور کہاں سے لے گا؟ نتیجتاً اس کو گرہن لگ جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ چاند اور سورج جمع ہوں تو چاند کو گرہن لگ ہی نہیں سکتا۔ مگر یہ لوگ جو ان سائنسی امور کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مانتے۔ چاند کو اور سورج کو نور دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نور کو سلب کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ رب العزت ہی کر سکتا ہے۔ تو یہ اشکال محض عقلی اور ذہنی تخرصات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، مرنے کے بعد قبر کے احوال، قیامت، موقف، حشر نشر، نفخ صور، پل صراط، میزان، حوض کوثر، جنت اور جہنم کا داخلہ، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو خبریں دے دی قرآن پاک میں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اللہ تعالیٰ کے بتلانے پر جو خبریں دے دی، وہ ساری حق ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے، کوئی چیز اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قادر، جب قیامت قائم ہوگی تو سورج کا اور چاند کا نور سلب ہو جائے گا اللہ کے امر سے، اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کرے گا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اب چاند گرہن ہو ہی نہیں سکتا اور چاند کا نور سلب ہو ہی نہیں سکتا، یہ تمہاری دنیا کی تکوینی اور سائنسی امور ہیں، لیکن قیامت کی خبروں کو دنیا پر قیاس نہ کرو اور دنیا کے امور پر پرکھنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا امر آئے گا، چاند، سورج، ستارے سب بے نور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ خبریں دے کر ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ اے انسان، تو کیا چیز ہے؟ اتنی بڑی مخلوق کو ہم ایک امر سے بے نور کرنے پر قادر، تو تیرے اندر کون سی ہمت ہے؟ کس زعم پر تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ اور ہماری اطاعت
اور ہمارے سامنے استسلام اور جھکنا قبول نہیں کرتا؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، آج انسان باتیں کر رہا، استہزان پوچھ رہا قیامت کب آئے گی؟ لو قیامت آ چکی، سارے منظر تیرے سامنے آ گئے، تیری آنکھیں پتھرا چکی ہیں، اور تیرے سامنے یہ چاند موجود ہے بالکل بے نور۔ اب انسان کہے گا، یقول الانسان، کہے گا انسان یومئذ، اس دن، این المفر، کہاں ہے بھاگنا؟ یہ مفر یا تو مصدر ہے یا پھر ظرف مکان۔ اگر مصدر ہو تو مفر بمعنی فرار، این الفرار، کہاں ہے بھاگنا، اور اگر ظرف مکان ہو تو پھر کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، این المفر، کہاں ہے فرار کی جگہ، کہاں بھاگ کر جائیں، بھاگنا کہاں ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، اب نہیں ہے کوئی جائے پناہ، کوئی جائے پناہ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کی طرف اس دن مستقر ہوگا، قرار کی جگہ ہوگی، ٹھکانہ ہوگا، رب کے پاس ہی جانا ہے تمہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی جائے فرار نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، الی ربک جار مجرور ہے، اور یہ خبر مقدم ہے، المستقر مبتدا مؤخر، المستقر الی ربک یومئذ، کہ اس دن جو جائے پناہ ہوگی، جائے قرار ہوگی، تیرے رب کے پاس ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، خبر دیا جائے گا انسان اس دن، ينبأ، نبأ سے خبر، انسان خبر دیا جائے گا، باخبر کیا جائے گا، الانسان، ہر انسان، الف لام جنسی استغراقی، جن سے انسان مراد یہ عموم انسان، ہر انسان خبر دیا جائے گا اس دن، بما قدم واخر، کس چیز کی؟ اس چیز کی جو اس نے آگے بھیجا، واخر، اور پیچھے چھوڑا۔ بما قدم سے مراد اعمال صالحہ جو آگے بھیجے، اور اخر سے مراد جو پیچھے چھوڑے وہ گناہ، سیئات۔ اس دن انسان کو ہر نیکی اور ہر گناہ کی خبر دی جائے گی، اور یہ جو قیامت کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت یقیناً ہر بندے کے ساتھ یہ کرے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کے گناہوں کو چھپا لے گا اسے بھی اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے آگاہ کرے گا، چاہے تو اللہ رب العزت اسے بالکل پردے میں رکھے، سرگوشیوں میں اس کا حساب لے، تاکہ اس کے گناہ کھلے نہ اور لوگوں کو معلوم نہ ہو، لیکن گناہ سامنے آئیں گے ضرور۔ یہ اس کی اقامت حجت ہے، یہ دن اس کے عدل و انصاف کا دن ہے، روز جزا ہے، یہ مالک یوم الدین، اور اللہ رب العزت نے کئی طریقوں سے بندوں کے اعمال کے تعلق سے اپنے عدل کو ثابت کرنا اور قائم کرنا۔ ملائکہ کے صحیفے کھلیں گے، اللہ تعالیٰ خود عالم الغیب ہے، بندے کی ہر شے کو جاننے والا، پھر زمین بھی تو گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، ایک ایک راز اگلے گی زمین بھی، انسان نے جو کچھ کیا اس زمین کی پشت پر کیا، وہ بھی اس کی رازدان، اور قیامت کے دن یہ راز اگل دے گی، پھر بندے کے اعضاء بھی تو بولیں گے، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اعضاء بولیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی حجت پوری طرح قائم ہوگی۔ تو اس دن انسان خبر دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، تمام اعمال صالح ہوں یا برائیاں ہوں، سیئات ہوں، ہر چیز سے آگاہ کیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خبر تو دیں گے، صحائف کھلیں گے، لیکن بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان خود بھی اپنے نفس پر بصیرہ، خوب دیکھنے والا،
اور خوب نظر رکھنے والا ہے۔ اللہ نفسہ ہی بصیرہ، الانسان یہ مبتدا ہے اور بصیرہ خبر ہے۔ اللہ نفسہ ہی جار مجرور یہ بصیرہ کے متعلق ہے، یعنی الانسان بصیرۃ علی نفسہ ہی، تو بصیرہ کی تا تانیث کی نہیں ہے بلکہ یہ تائے مبالغہ، مانا خوب نظر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا، بلکہ انسان خود اپنے نفس پر خوب نظر رکھنے والا ہے، اسے معلوم ہے وہ کیا کچھ کر کے آیا، کیا اس کی کرتوتیں تھیں، کیا اس کی حرکات تھیں، کیا اس کے اعمال تھے، اسے معلوم ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے نفس پر خوب نظر رکھنے والا، اپنے تمام اعمال سے باخبر۔ ولو القی معاذیرہ، اور اگرچہ وہ ڈالے یا اختیار کرے معاذیرہ اپنی معذرتیں، اپنے عذر، مگر عذر باطل ہوں گے۔ دنیا میں تو عذر تم پیش کر کے جیت جاتے ہو، وہ جھوٹے عذر کیوں نہ ہو، لیکن قیامت کے روز اللہ رب العزت کے سامنے جو عالم الغیب والشہادہ اور فرشتوں کے صحائف کھلے ہوئے ہیں، تمہارے اپنے اعضاء گواہی دے رہے ہیں، تو کہاں عذر پیش کرو گے؟ عذر پیش کرنے کی ہمت ہے؟ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف، ان کی زبانیں بھی، ان کے ہاتھ بھی، ان کے پاؤں، ان کی ٹانگیں بھی، جو کچھ وہ کرتے رہے، کہاں عذر پیش کرو گے؟ تمہارے نفس کے اعضاء تمہارے خلاف ہوں گے، گواہی دیں گے، تو عذر کہاں پیش کرو گے؟ کس کو پیش کرو گے؟ ولو القی معاذیرہ، اور اگرچہ وہ ڈالے اپنے عذر اور معذرتیں کرے، لیکن معذرتیں باطل ہوں گی، کام نہ آئیں گی۔ یہ معاذیر جمع ہے معذرہ کی، اور یہ جمع علی خلاف القیاس ہے، یعنی مفعلہ کا وزن اس کی جمع مفاعیل نہیں آتی، مفاعل آتی، تو یہ جمع علی خلاف القیاس ہے۔ اس قسم کی جمع کو جمع سماعی کہا جا سکتا ہے، کہ ایسی جمع جو قاعدے پر نہیں بلکہ عربوں کے سماع پر ہیں۔ اور یہ معاذیر معذار کی جمع بھی ہو سکتی ہے، اور جب معذار کی جمع ہوگی تو یہ اہل یمن کی خاص زبان ہے، وہ معذار یا معاذیر پردے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ولو القی معاذیرہ، اگر یہ معنی کیا جائے پردے کا، تو خواہ انسان پردے ڈال کر اندر بیٹھ جائے اور سمجھے کہ اس سے میرے گناہ چھپ جائیں گے، بالکل نہ چھپیں گے، سارے گناہ سامنے آئیں گے اور کوئی معذرت اس کی قابل قبول نہ ہوگی۔ تو یہاں تک جو معاملہ تھا منکرین معاد کا، منکرین قیامت کا، اللہ تعالیٰ نے اس پر بات کی۔ آگے ایک نیا مضمون ہے، وہ 4-5 آیتیں ہیں، اور 4-5 آیتوں کے بعد دوبارہ پھر منکرین قیامت کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ تو یہ نیا مضمون چھوٹا سا، یہ بیچ میں ذکر ہے، اس سے قبل بھی قیامت کا ذکر اور قیامت کے منکرین کا ذکر ہے، اس کے بعد بھی قیامت کا ذکر ہے اور قیامت کے منکرین کی تردیدیں ہیں، اور بیچ میں چند آیتیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ نہ حرکت دیجئے بہ، اس کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ، لسانک اپنی زبان کو، لتعجل بہ، تاکہ آپ جلدی کریں یاد کرنے میں، بہ اس قرآن کو، تو اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے۔ اصل یہ قصہ نزول وحی کے وقت کا ہے۔ ابتدائے اسلام میں جب آپ پر وحی آتی تو وحی کے شوق میں کہ اس کو پوری طرح ضبط کر لوں، جبریل آ کر پڑھتے تو اللہ کے پیغمبر بھی ساتھ ساتھ تیزی سے پڑھ رہے ہیں۔ وحی کا شوق، اس کی قرات کا شوق، اس کے ضبط کا جذبہ اور شوق، کہ کوئی لفظ بھول نہ جائے، کوئی حرف رہ نہ جائے،
تو نبی علیہ السلام اس وحی کو جبریل امین کے ساتھ ساتھ پڑھتے، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے تاکہ اس وحی کو ضبط کرنے میں آپ جلدی کا مظاہرہ کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، بے شک ہم پر ہے اس وحی کا جمع کرنا، یعنی آپ کے سینے میں، بقرآن، اور اس کا پڑھانا۔ آپ کو زبان سے پڑھانے کی توفیق ہم دیں گے، اور ایک ایک حرف کو آپ کے سینے میں جمع اور ضبط ہم کریں گے، ہماری ذمہ داری۔ آپ کا کام کیا ہے؟ خاموشی سے سنیں وحی الہی کو، اپنا سر جھکا دیں، اور ایک محبت، احترام اللہ تعالیٰ کی وحی کا، اللہ کے کلام کا، اس کو اپنائیں آپ، اور بالکل خاموش رہ کر سنیں، ساتھ ساتھ نہ پڑھیں۔ اسے جمع کرنا اور پڑھانا یہ ہمارا کام۔ اب آپ پر واضح ہو چکا ہوگا ان چند آیتوں کا سورہ قیامہ میں ذکر کیوں کیا، یعنی اس سے قبل بھی قیامت کا ذکر ہے، اس کے بعد بھی قیامت کا ذکر ہے۔ کچھ مفسرین نے اپنی طرف سے کچھ اس ترتیب کی وجوہات بیان کی، مگر سب تکلف ہے۔ جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی اترتی اور جبریل جو آیتیں آپ پر پڑھتے، اور جبریل امین جاتے ہوئے بتا کر جاتے کہ ان آیتوں کو فلاں صورت میں رکھو، اس صورت کو فلاں مقام پر رکھو، ترتیب بتا کر سمجھا کر جاتے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر پھر اس وحی کو صحابہ کے سامنے پڑھتے، اور جو کاتبین وحی ہوتے ان سے فرماتے کہ یہ آیتیں فلاں صورت میں رکھو، ان ساری ترتیب توقیفی، یہ صورتیں فلاں مقام پر رکھو، یہ آیتیں فلاں صورت میں رکھو۔ تو یہ جو آیتیں ہیں لا تحرک بہ لسانک، کہ زبان کو حرکت نہ دیجیے، ان آیتوں کا ما قبل اور ما بعد سے کوئی ظاہری تعلق نہیں بن رہا۔ ما قبل بھی انکار قیامت کا ذکر ہے، قیامت کے منکرین کا ذکر ہے، اور ما بعد بھی منکرین قیامت کا ذکر ہے۔ اور یہ چند آیتیں کہ وحی آپ سنیں، ساتھ ساتھ نہ پڑھیں، بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ یہی بات ہے راجح اور حق کہ دراصل اللہ کے پیارے پیغمبر وحی سنا کر کہتے کہ ان آیتوں کو فلاں صورت میں رکھو۔ تو یہ آیتیں سورہ قیامہ میں رکھوائی آپ نے، کیونکہ یہ قصہ اسی دور کا جب آپ وحی آغاز تھا، آغاز امر تھا، اور وحی جب اترتی تو وحی کے ضبط اور سماع اور قرات کے شوق میں آپ ساتھ ساتھ پڑھتے، جس سے آپ کو روکا گیا۔ تو یہ جو واقعہ ہے وحی کے پڑھنے کا، اسی دور کا، انہی صورتوں کے نزول کے موقع پر سورہ مدثر ہے، سورہ قیامہ ہے، یہ صورتیں آغاز امر میں اتری، ابتدائے اسلام میں اتری۔ تو جو دور تھا آپ کے وحی کو پڑھنے کا، وہی دور ان صورتوں کے نزول کا تھا، لہذا وحی کے پڑھنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں رکھوایا جس موقع پر آپ نے یہ عمل کیا۔ تو یہ تعلق اور یہ ترتیب زیادہ واضح اور سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں رکھوائیں، جبریل امین آپ کو بتا کر گئے، کیونکہ یہ سورہ قیامہ، سورہ مدثر، یہ وحی آغاز اسلام کی ہے، جس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی آیتیں ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ اس کو ضبط کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے انہی صورتوں یا انہی کلام کے درمیان ان آیتوں کو رکھوایا، جن کلاموں کے درمیان، جن صورتوں اور آیتوں کے درمیان اللہ کے پیغمبر ساتھ ساتھ قرات کیا کرتے تھے۔ واللہ اعلم۔ تو لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ نہ حرکت دیجئے بہ، اس وحی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اپنی زبان کو، لسانک، اپنی زبان کو، لتعجل بہ، تاکہ اس کو، یعنی اس قرآن کو یاد کرنے میں آپ جلدی اختیار کر سکیں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، بے شک ہم پر ہے اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا، یہ ہمارا کام، ہماری توفیق، ہماری قدرت۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم پڑھائیں گے آپ کو اور آپ کبھی بھولیں گے نہیں، کبھی نہیں بھولیں گے، ہم پڑھائیں گے آپ کو۔ تو یہ جمع کرنا اور پڑھانا یہ ہماری توفیق سے ہوگا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب ہم پڑھیں اسے،
اس وحی کو، قرآن کو، فاتبع قرآن، تو آپ پیچھے پیچھے چلیے، پیروی کیجیے قرآن اس کے پڑھنے کی، معنی سنیں اور ساتھ ساتھ نہ پڑھیں اور سکوت اور خاموشی اختیار کریں۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک ہم ہی پر ہے اس کا بیان بھی۔ یعنی آپ وحی کے نزول میں ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ آیتیں یاد ہو جائیں، ضبط ہو جائیں۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ صرف سنیں، یہی کافی۔ ہم اس وحی کے تعلق سے 3 کام کریں گے۔ ایک، اسے آپ کے سینے میں ہم محفوظ کریں گے ہماری قدرت سے، یہ وحی آپ کے سینے میں ضبط ہو جائے گی، منضبط ہو جائے گی اور محفوظ ہو جائے گی۔ ایک حرف آپ نہیں بھولیں گے، ایک حرف فراموش نہیں کر سکیں۔ دوسرا ہمارا کام یہ، اس وحی کو آپ کی زبان پر ہم جاری کریں گے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق دیں گے، بالکل مکمل اور صحیح، کسی نسیان اور کسی خطا کے بغیر۔ اور تیسرا ہمارا کام یہ ہوگا کہ اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ۔ بعض آیتوں کے فہم میں اغلاق ہو سکتا ہے، اس کی تشریح اور تفسیر بھی ہم کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ تو پوری وحی یہ ہماری نگرانی میں، اس کو پڑھانا، اسے یاد کروانا اور اس کا بیان اور اس کی توضیح اور تفسیر ہمارے ذمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ 3 خوشخبریاں دی، بشارتیں دی، جس کا معنی یہ وحی کبھی اس پر آپ کو نسیان نہیں آئے گا، ہمیشہ اس کو آپ یاد رکھیں گے، کیونکہ ہم نے اس وحی کو آپ کے سینے میں ڈال دیا۔ اور صحیح پڑھیں گے کیونکہ ہم اس کی قرأت کی توفیق آپ کو دیں گے، اور اس کا فہم اور بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب ایسی ہے جس کی آیتیں محکم، پھر ان کی تفصیل کی گئی، اور وہ بھی حکیم و خبیر کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور قرآن کی تشریح اور تفسیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ معنی جس طرح قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اس طرح حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی وحی، کیونکہ حدیث قرآن کی تعبیر ہے، حدیث قرآن کی تشریح ہے اور قرآن کی تفسیر ہے، جو اللہ فرما رہا ہے ہمارے ذمہ۔ جیسے قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، ویسے حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث وحی غیر مطلوع ہے، جس کی تلاوت آپ نماز میں کرتے ہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب جو متعبد بالتلاوہ ہے، اور حدیث متعبد بالتلاوہ نہیں ہے، لیکن اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی جستجو اور طلب، یقیناً یہ ساری بابرکت چیزیں ہیں جو انسان اپنے اندر رکھتا ہے۔ کتاب اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہو اور احادیث مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تعلق ہو، یہ دونوں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حسان بن عطیہ کا قول ہے کہ کان جبریل ینزل علیہ بالسنہ کما کان ینزل علیہ بالقرآن، کہ جبریل امین جس طرح اللہ کے نبی پر قرآن لے کر آتے، اسی طرح نبی علیہ السلام پر سنت اور حدیث لے کر بھی آتے اور وحی کے ذریعے آپ کو آگاہ کرتے۔ تو ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک ہم ہی پر اس کا بیان ہے، تو اس کی قرأت، اس کا حفظ اور ضبط اور اس کی تفسیر اور بیان، یہ سارے کام ہمارے ذمہ ہیں۔ اور جب ایک کام اللہ کے ذمہ ہے تو اس میں کوئی تغیر، تبدل اور کسی قسم کی خطا واقع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ دین محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ لوگ چالیں چلیں گے اس دین میں تبدیلی کی، تحریف کی، ہر چیز واضح ہو جائے گی اور چالیں چلنے والوں کے منہ کالے ہو جائیں گے، اور یہ دین قیامت تک محفوظ رہے گا۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل
يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. جزاك الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. معزز سامعین حضرات، سورۃ القیامہ کی تفسیر جاری ہے. جو گزشتہ آیات گزری ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کے سلسلے میں، جن میں اللہ رب العزت نے اپنے حوالے سے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں کہ اس قرآن کا آپ کی زبان پہ پڑھانا ہمارا کام ہے، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارا کام ہے،
اور اس قرآن کا بیان اور تفسیر بھی ہمارا کام۔ یہ تینوں امور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام کے طور پر ہیں کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں اور اللہ کے ذمہ ہیں۔ تو یقیناً اس وحی پر اور قرآن پاک پر ہمارا ایمان اور یقین اور بڑھ جانا چاہیے۔ یہ سارے کام اللہ رب العزت کے سپرد ہیں، اور یہ کفار قریش کو بھی چاہیے تھا کہ اس حقیقت کو پہچان کر ایمان کی طرف آ جائیں، اطاعت کی طرف آ جائیں، مگر ان کا انکار، ان کا عناد اور کبر بدستور جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بیان کیا ہے یہاں کہ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، یہ کلا یہ حرف ردع ہے، حرف توبیخ، جو سابقہ جو ان کی باتیں بیان ہوئیں ان کا انکار کرتا ہے۔ یہ سب غلط ہے، ان کا آخرت کا انکار، قیامت کا انکار، پھر اس وحی کا انکار، یہ سارے کام غلط ہیں۔ وجہ کیا ہے ان کے انکار کی کہ بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم محبت کرتے ہو عاجلہ سے۔ عاجلہ کا معنی دنیا، یہ عاجلہ عجلت سے ہے، جلد ملنے والی چیز، جلد حاصل ہونے والا نفع۔ کیونکہ آخرت کا معاملہ تو بہت دور ہے، انسان سوچتا ہے کہ کب مریں گے اور کب قیامت ہوگی اور کب جنت کا فیصلہ ہوگا، یہ تو بڑے دور کے معاملے ہیں۔ تو پھر آخرت کے مقابلے میں تم دنیا سے محبت کرتے ہو کہ اس میں نقد نفع مل جاتا ہے، بہت جلدی نفع حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو بھی انکار ہے، تکبر ہے، عناد ہے، یہ سارے جو امراض ہیں، ان سب کا سبب محبت دنیا ہے، کہ دنیا کی محبت، جلد حاصل ہونے والی شے کی محبت تمہارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور یہی رکاوٹ ہے اس اطاعت اور قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے میں اور فکر آخرت پیدا کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو سیکھنے میں، یہی ایک رکاوٹ ہے کہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو۔ آگے جو آیت کریمہ ہے یہ ایک طرح سے دنیا کی محبت کا علاج ہے۔ بتذرون الآخرہ، اور تم فراموش کیے بیٹھے ہو آخرت کو، قیامت کو، تم آخرت کو فراموش کیے بیٹھے ہو، تبھی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو۔ اگر آخرت پر ایمان ہوتا اور جو آخرت کی ہولناکیاں ہیں ان پر یقین ہوتا تو یقیناً یہ دنیا کی محبت کا بت پاش پاش ہو جاتا، اور جب دنیا کی محبت ختم ہو جاتی تو پھر اطاعت کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی طرف اور ایمان کی طرف اور عمل صالح کی طرف آنا آسان ہو جاتا۔ تو گویا خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیکیوں کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت اس لیے ہے کہ آخرت کا انکار ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے۔ تو ایک انسان اگر آخرت کو مان لے تو پھر دنیا کی محبت کا بت پاش پاش ہو جائے گا، اور جب یہ بت ٹوٹے گا تو پھر انسان متوجہ ہوگا اللہ رب العزت کی اطاعت اور توحید کی طرف، مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی طرف، ان کی فرمانبرداری کی طرف۔ اور اس طرح کا مضمون قرآن پاک میں بہت استعمال ہوا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔
اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، صرف 3 اصول ذکر کیے ہیں۔ تزکیہ نفس، پاک صاف ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور نماز قائم کرنا، یہ اصول 3۔ ان پر تم آ جاؤ تو کیا ہوگا؟ قد افلح، فلاح پا چکے، تم کامیاب ہو چکے۔ یہ تعبیر بصیغہ ماضی، یہ نہیں کہا کہ کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں، تم کامیاب ہو چکے، اتنی یقینی کامیابی۔ لیکن اتنا یہ سہل پروگرام، اتنا واضح پروگرام، اور پھر بھی تم اس طرف نہیں آتے، کیوں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ دنیا کی محبت کا بت تمہارے اندر سمایا ہوا ہے، اس کو توڑنا پڑے گا۔ اور توڑنے کے لیے کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ قیامت کی فکر ہے، قیامت کی ہولناکیوں کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور فصل قضاء کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا، جو معمولی گھاٹی نہیں ہے۔ تو یہ سوچو اور غور کرو، ان گھاٹیوں کے متعلق فکر کرو اور ان کی کامیابی کی جستجو کرو، تو بالکل وہی مضمون ہے فلاح کا پروگرام، یہ 3 اصول۔ لوگ کیوں نہیں آتے؟ دنیا کی محبت کی بنا پر۔ دنیا کی محبت کیوں ہے؟ آخرت کی یاد نہیں۔ تو اگر انسان اوپر سے چلے، آخرت کو یاد کرے، کتاب و سنت کے وہ نصوص جن میں آخرت کے تعلق سے بڑے ہولناک انکشافات ہیں، ان پر غور کرے، جنت کی نعمتوں پر غور کرے، تو یقیناً آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ اور جب وہ پیدا ہو گئی تو پھر یہ دنیا جو ایک زائل اور دنی شے ہے، یہ خود بخود پاش پاش ہوگی۔ اور جب دنیا کی محبت پاش پاش ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ اصول 3، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ سارے پروگرام انتہائی آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن نے اس نہج پر غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ دین کی طرف آؤ، اور آنے کے لیے دنیا کی محبت کو ختم کرو، اور دنیا کی محبت کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھو اور قیامت کو یاد رکھو۔ آگے اللہ رب العزت نے قیامت کی ایک عظیم الشان نعمت کا ذکر کیا، اور یہاں بھی دعوت ہے۔ کتنی یہ عالی شان نعمت تمہیں قیامت کے دن حاصل ہوگی جنت میں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے یومئذ اس دن ناظرہ، تر و تازہ ہوں گے، رونق والے ہوں گے، ان چہروں پر خوشی اور سرور چھایا ہوگا، چمک دمک ہوگی ان چہروں پر۔ وہ چمک دمک جنت کی نعمتوں کی بنا پر ہوگی۔ فرمایا کہ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں میں پہچانیں گے جنت کی نعمتوں کی تر و تازگی، رونق۔ جو چہرے ان کے جو ہیں وہ تمتما رہے ہیں اور ان پر رونق ہے، تر و تازگی ہے، خوشی اور سرور ہے، اور یہ سرور اور تر و تازگی بڑھتی جا رہی ہے، حسن میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جنت کی نعمتوں کی بنا پر، جنت کی نعمتوں کا کمال ہے جو اللہ رب العزت نے ان نعمتوں میں ودیعت فرمایا، اور اسی بنا پر آپ پہچانیں گے ان کے چہروں میں ایک رونق، سرور اور تر و تازگی۔ تو وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنا، چہرہ مبارک کو دیکھنا، جو کہ دونوں جہانوں کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنت کی ساری نعمتیں جمع کر لی جائیں، جن میں حوریں ہیں، قصور ہیں، محلات ہیں، نہریں ہیں، باغات ہیں، طرح طرح کے گوشت ہیں،
سب نعمتوں کو جمع کر لو. اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت جو ہے ان سب پر حاوی، سب سے بڑھ کر، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ینسون نعیم الجنہ یا لا یلتفتون الی نعیم الجنہ ما داموا ینظرون الیہ. جب تک جنتی انہیں اللہ تعالیٰ کے چہرہ مبارک کا دیدار حاصل رہے گا، تب تک جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے. اپنے حور و قصور کو، محلات کو، نہروں کو اور باغات کو، یہ سارا کھانا پینا سب بھول جائیں گے جب تک اللہ رب العزت کا دیدار قائم رہے گا. اور لا یلتفتون کے الفاظ بھی کہ جنت کی نعمتوں کو جھانک کر نہیں دیکھیں گے جب تک دیدار باری تعالیٰ قائم ہے. بہت بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کے حصول کے لیے اس نظام کو اپنانا ضروری ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے پیش کیے. نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألوک لذۃ النظر الی وجہک، کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے چہرے کے دیدار کی لذت کا، تیرے چہرے مبارک کا دیدار روز قیامت حاصل ہو جائے. اور اس دیدار کی لذت کا تجھ سے سوال ہے. بڑی عظیم و شان نعمت. اور اس کو پانے کے لیے شریعت نے باقاعدہ عمل دیے ہیں، جن میں سے سب سے برگزیدہ عمل اللہ تعالیٰ کی توحید کا. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی، وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جنہوں نے اچھا کیا ان کے لیے حسنہ ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں اچھا کرنے سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف ہے، اور الحسنہ سے مراد جنت. جنہوں نے کلمہ توحید اس کا حق ادا کر دیا، پڑھنے کا، سمجھنے کا، عمل کا، اور اس کی دعوت کو عام کرنے کا، ان کے لیے حسنہ یعنی جنت ہے. وزیادہ، اور کچھ اور بھی، زیادہ بھی. یہ زیادہ کی تفسیر نبی علیہ السلام سے منقول ہے، اور زیادہ سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے. معنی یہ دیدار حاصل ہوگا اس توحید کے عقیدے کی بنا پر، توحید کی معرفت کی بنا پر، کلمہ لا الہ الا اللہ کی معرفت کی بنا پر. تو ذمہ داری جو علماء اور دعات کی ہونی چاہیے وہ اس کلمے کے معنی کو عام کریں، نہ کہ اس تعلق سے وہ باتیں کریں جن باتوں میں کلمے کے تعلق سے کوئی افادیت نہیں. مثلا لا الہ الا اللہ کا ورد اجتماعی، بتیاں بجھا دو، سینے پر ضربیں لگاؤ، یہ ساری شعبدہ بازیاں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ناف سے آواز نکالو، آواز کو کچھ دیر اندر دبا کے رکھو، پھر سینے پہ ضربیں لگاتے ہوئے الا اللہ کی آواز بلند کرو. مقصد کیا ہے؟ یعنی یہ شیطان کی سازش ہے کہ لوگ اصل حقیقت کو فراموش کر دیں. سفیان ثوری کا قول ہے کہ لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ. سب سے زیادہ ابلیس کی کمر جس چیز سے ٹوٹتی ہے وہ ہے بندے کا لا الہ الا اللہ پڑھنا. لیکن پڑھنا ایک معرفت ادراک کے ساتھ ہو، سرسری نہ ہو، بے معنی نہ ہو، بلکہ جو حقیقت ہے توحید کے فہم کی، اس فہم کے ساتھ ہو. تو بندہ ایک بار یہ کلمہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنی کمر پر ضربے محسوس کرتا ہے، اور کثرت ذکر سے، کثرت لا الہ الا اللہ سے ابلیس کی کمر ٹوٹ جاتی. تو پھر ابلیس نے تو سازشیں کرنی تھی کہ لوگوں کو حقیقت سے دور کیا جائے، اور وہ کامیاب ہے.
ایسی ایسی چیزیں کلمے کے تعلق سے ایجاد کر ڈالی جن کا شریعت سے کوئی نہ ربط ہے نہ تعلق ہے، تاکہ لوگ حقیقت سے دور ہو جائیں اور میری کمر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ تو شیطان اپنی سازش میں کامیاب ہے اور بہت سے لوگوں کو برگلا کر کلمہ لا الہ الا اللہ سے غافل کر چکے، اصل حقائق سے غافل کر چکے۔ اور اصل حقائق اس کلمے کو پڑھنا، ساتھ سمجھنا، جو دو ارکان نفی اور اثبات کے، لا الہ نفی اور الا اللہ اثبات، انہیں پوری طرح ملحوظ رکھنا اور بڑی ایک شد و مد کے ساتھ توحید کی محبت ہو اور اسی شد و مد کے ساتھ شرک کی نفرت ہو، تو یقیناً ابلیس کی کمر ٹوٹے گی۔ اور یہ چیز جب بندے میں پیدا ہو گئی تو بس زیادہ ایسے لوگوں کو جنت کے داخلے کے ساتھ زیادہ حاصل ہوگا۔ وہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار۔ تو مانا توحید باری تعالیٰ ایک عظیم الشان نعمت ہے، جس بنا پر قیامت کی یہ نعمت عظمیٰ اللہ کے دیدار کی حاصل ہوگی۔ ایک بار نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، کچھ صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے چاند کو دیکھا، صحابہ نے دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے غضب کے مربی تھے، آپ نے سوچا اس وقت یہ خاموشی کا عالم اور چاند خوب چمک رہا ہے، کچھ صحابہ کو تربیت دی جائے، کچھ ان کو علم نافع دیا جائے۔ فرمایا اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس دیکھنے میں کوئی تکلیف تو نہیں محسوس ہو رہی؟ بالکل نہیں۔ فرمایا کہ ان قریب قیامت کا دن آنے والا ہے، انکم سترون ربکم، اپنے رب کو تم دیکھو گے، اپنے رب کے چہرے کو دیکھو گے، جس طرح اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، اس طرح اپنے رب کو دیکھو گے۔ کیا مانا جیسے 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہے اور بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں، نہ کوئی بادل ہے، نہ کوئی آندھی کے ذرات ہیں، نہ ہوائیں ہیں، مطلب بالکل صاف ہے، کوئی چیز، نہ کوئی درخت، نہ کوئی بادل، اس طرح تم رب تعالیٰ کو دیکھو گے۔ تو یہ تشبیہ جو ہے باعتبار رؤیت ہے، جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو اور بیچ میں کوئی حائل نہیں ہے، اس طرح رب تعالیٰ کو دیکھو گے اور بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، باعتبار مرئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کے کوئی چیز مشابہ نہیں۔ یہ معنی نہیں کہ چاند اللہ تعالیٰ کے چہرے کے مشابہ ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ یہ تشبیہ باعتبار رؤیت کے ہے، دیکھنے کے ہے، باعتبار جس کو دیکھنا اس کے نہیں، باعتبار مرئی کے نہیں، باعتبار رؤیت۔ کوئی دنیا کی شے اللہ تعالیٰ کے مشابہ نہیں، وہ تشبیہ سے پاک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس طرح اپنے رب کو دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، بیچ میں کوئی نہ بادل ہے، نہ کوئی چیز حائل ہے، اور نہ کوئی ایسی بھیڑ بھاڑ ہے۔ بعض اوقات کسی چیز کو دنیا دیکھ رہی ہو، بھیڑ ہو تو اوپر چڑھنا پڑتا ہے، ایڑی اٹھانی پڑتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ علی الارائک ینظرون، جنتی تو اپنے تختوں پر ٹیک لگا کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع اللہ یغلب علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وصلاۃ قبل غروبها فلیفعل، جس شخص میں یہ طاقت ہو کہ 2 نمازوں پر دنیا کی کوئی چیز غالب نہ آئے، کوئی مصروفیت، کوئی لالچ، کوئی خوف، کوئی چیز غالب نہ آئے، وہ 2 نمازیں وقت پر ادا کر لو، تو ایسا کر جاؤ۔ ایک وہ نماز جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز، اور دوسری وہ نماز جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے، مانا عصر کی نماز، یعنی فجر کی اور عصر کی۔ ان 2 نمازوں کو پوری پابندی کے ساتھ، وقت کی حفاظت کے ساتھ ادا کر جاؤ۔ اس ترتیب سے لگتا ہے کہ جو بندے
ویسے نمازیں پانچوں فرض ہیں، پانچوں کی اہمیت ہے، لیکن جن بندوں کے دلوں میں ان دو نمازوں کی اہمیت ہو، نہ کوئی نیند غالب آئے، نہ کوئی کاروباری مصروفیت غالب آئے، تو ضرور ایسا کر جائے اور ان دو نمازوں کو وقت پر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن حاصل ہوگا۔ یہ کام تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ عصر کی نماز کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ خریداروں کا ہجوم ہوتا ہے، بازار بھرے ہوتے ہیں، منڈیاں اور مارکیٹیں بھری ہوتی ہیں، خرید و فروخت کا وقت ہوتا ہے۔ ان حالات میں وقت پر اٹھنا، اپنی دکان کو بند کر کے، اپنے کاروبار کو بند کر کے نماز کے لیے جانا یقیناً ایک مشکل کام۔ اور فجر کا وقت جو ہے نیند کے غلبے کا وقت، بعض اوقات موسم سرد ہوتا ہے، بستر گرم ہوتا ہے، بستر کو چھوڑنا یقیناً ایک مشکل کام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان دو نمازوں پر کوئی چیز غالب نہ ہونے دے، نہ کوئی نیند، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی میٹنگ، نہ کوئی خوف، تو ایسا کر جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے ضمن میں یہ بات بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان دو نمازوں کی پابندی اختیار کرنے والا، مداومت اور محافظت کرنے والا، وقت پہ ادا کرنے والا، اسے یقیناً اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو جائے گا۔ تو الی ربھا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، وجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے چہرے اس دن باسرہ بمعنی کالحہ، سیاہ ہوں گے، ان پر گرد و غبار کی تہیں جمی ہوں گی، سیاہی ان پر چھائی ہوگی۔ یہ بصرہ، بصورن، بصور اس کا مصدر ہے، بمعنی کالح، بصرہ بمعنی کالح، یعنی سیاہ ہونا، بے رونق ہونا، ویرانی کا راج ہونا۔ تو بہت سے چہرے اس دن بالکل بے رونق اور سیاہ ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ یقین کر لیں گے، انہیں یقین آ جائے گا، ان یفعل بها فاقرہ، کہ کیا جائے گا ان کے ساتھ فاقرہ، سخت معاملہ۔ یہ فاقرہ فقار سے، اور فقار کمر کی ہڈی کو بولتے ہیں جس پر انسان کھڑا ہوتا ہے، اور انسان کی بنیادی وہ چیز ہے انسان کے کھڑا ہونے کے لیے، اور کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو فاقرہ وہ یقین کر لے گا، سمجھ بیٹھے گا کہ اس کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے یقیناً وہ کمر توڑ معاملہ ہے، بڑا بھیانک اور ہولناک معاملہ ہے۔ تو اے انسان، تو قیامت کے دن یقین کرے گا، آج یقین کر لے قیامت کے وقوع کو، اور آخرت کی جو بھیانک جو احوال اور صورتیں ہیں ان پر آج تو یقین کر لے، ایمان لے آ۔ کل جو یقین کرے گا کہ اب میرے ساتھ اچھا نہیں ہونے والا، بڑا برا ہونے والا ہے، میری کمر ٹوٹ جائے گی، مجھ پر اب شدائد اور مشکلات ٹوٹنے والی ہیں اور راحت ساری ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے، ان کفار قریش کو سمجھانے کے لیے کیا کیا حوالے دیے، نعمتوں کا ذکر کیا، عذاب علیم کا ذکر کیا۔ اب ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے اختیار فرمائی کہ چلو قیامت قائم ہوگی، قیامت کی نعمتیں، اللہ کا دیدار، اور مجرموں کو اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ کے دیدار سے محرومی، یہ تو قیامت کے امور ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسے امر سے سمجھانا چاہا جو امر تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ قیامت تو غائب ہے، جب قائم ہوگی سو ہوگی، تو آؤ ایک انتہائی ہولناک شے جس کا تم نظارہ کرتے ہو، اکثر دیکھتے رہتے ہو، اسی سے نصیحت پکڑ لو۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقیہ، جب پہنچ جائے گی جان، التراقیہ ترقوہ کی جمع حلق میں، یہ جان حلق میں اٹک جائے گی۔ یہ ترقوہ جو انسان کی گردن میں دو ہڈیاں آگے کی طرف،
سینے سے اوپر کندھے اور سینے کی سرحد کے مابین جو ہڈیاں ہیں دونوں طرف دائیں اور بائیں، یہ تراقی کہلاتی ہیں، اور ان کے بیچ جو حلق کا حصہ ہے اس میں جب جان اٹک جائے گی، پھنس جائے گی، تو یہ امور تو تمہارا مشاہدے میں ہے، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہو، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو، تو یہ معاملہ تمہاری عبرت کے لیے کافی نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کفا بالموت واعظا، ایک انسان کے لیے سب سے بڑا واعظ موت ہے، لوگوں کی موتیں دیکھتا ہے، ان کے لیے قبریں کھودتا ہے، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا ہے، اور اس سے کوئی عبرت اور نصیحت نہیں حاصل ہو رہی کہ آخر وہ انجام پر غور کرے۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقیہ، جب پہنچ جائے گی جان حلق میں، اٹک جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا کون ہے؟ راق، دم کرنے والا، پڑھ کر پھونکنے والا۔ یہ راق اسم فاعل راقی، رقا یرقی سے، کوئی ہے دم کرنے والا، کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا جو آ کر دم کرے اور اس کی یہ جو اذیت اس وقت اس کو حاصل ہے، جو اس کی روح اٹکی ہوئی ہے، وہ اذیت ختم ہو جائے، یہ شفا یاب ہو جائے۔ قیل من راق، کہا جائے گا کوئی ہے دم کرنے والا۔ اب لوگ اس کی اس کیفیت کو دیکھ رہے ہیں، تم بھی دیکھتے ہو، آئے دن دیکھتے ہو، تمہارے سامنے لوگ مرتے ہیں، جان ان کی حلق میں پھنس جاتی ہے، بڑی اذیت کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ تمہارے لیے عبرت کی بات نہیں ہے، نصیحت کی بات نہیں ہے؟ تو کہا جائے گا کوئی ہے دم کرنے والا، لوگ مشورے کر رہے ہیں، اس کو ہاسپٹل میں لے جاؤ، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، آغا خان لے جاؤ، وچوں گئی یہ مکھ، یقین کر لے گا اب کوئی فائدہ نہیں، جدائی کا وقت آ گیا۔ یہ تو تم اپنے سامنے دیکھتے ہو یہ مناظر۔ یہ قیل من راق کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یعنی یہ بات کون کہہ رہا ہے کہ کون ہے دم کرنے والا؟ ارد گرد جو انسان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بیٹھا ہے، یا شوہر ہے تو بیوی موجود ہے، بیٹا ہے تو باپ موجود ہے، باپ ہے تو بیٹا موجود ہے، کہ لاؤ کسی کو کوئی دم کرنے والا، کوئی انجیکشن لگانے والا، کسی ڈاکٹر کا پوچھو، کسی ڈاکٹر کو لے کر آؤ۔ یہ انسانوں کی باتیں ہیں۔ اور بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ من راق یہ فرشتہ کہے گا، کیونکہ جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو جنت کے فرشتے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جہنم کے فرشتے بھی۔ جنت کے فرشتوں کے ہاتھوں میں خوشبودار کفن ہوتے ہیں، اور جہنم کے فرشتوں کے ہاتھوں میں بدبودار عذاب سے بھرے کفن ہوتے ہیں۔ اور جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، روح قبض کرتے ہی اسے متعلقہ فرشتے کے سپرد کر دیتا۔ تو فرشتہ کہتا ہے من راق، اس کو کون اٹھا کر لے جائے گا؟ اس کی روح کو، اس کی روح میں نے قبض کرنی ہے، تو اس روح کو قبض کرنے کے بعد کس کو دوں؟ جنت کے فرشتے کو دوں یا جہنم کے فرشتے کو دوں؟ کون اس کو روح کو اٹھا کر لے جائے گا؟ یہ باتیں ارد گرد ہو رہی ہیں۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ یقین کر لے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور لپٹ جائے گی پنڈلی کے ساتھ۔ یہ پنڈلی کی جان نکل گئی اور وہ خشک ہو گئی تو اکثر ساتھ لپٹ جاتی ہے، ساتھ جڑ جاتی ہے پنڈلی، جو علامت موت ہے کہ یہاں سے جان جا چکی اور پنڈلی خشک ہو چکی، ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے چپک گئی اور جڑ گئی۔ یہ بلتفت الساق بالساق، جب یہ کیفیت ہوگی تو کیوں نہ اس کو یقین ہوگا کہ اب وقت فراق آ گیا، جدائی کا وقت آ گیا، موت قریب ہے۔
تو والتفت الساق بالساق، یہ عرب میں یعنی ایک استعارۃ معروف ہے کہ بہت ہی کوئی ہولناک منظر ہو تو وہاں پنڈلی کا استعمال کرتے ہیں. پنڈلی پنڈلی سے جڑ گئی، لپٹ گئی، مانا مصیبتیں جمع ہو گئی، کئی مصیبتیں اکٹھی ہو گئی. اور یہاں بھی ممکن ہے ایک مصیبت وقت موت، دوسری مصیبت جو آخرت کا سفر شروع ہو رہا ہے بھرپور عذاب کے ساتھ، قبر کی گھاٹی، پھر محشر کا میدان. تو کئی مصیبتیں یعنی والتفت الساق بالساق، یعنی پنڈلی پنڈلی سے جڑ گئی اور لپٹ گئی، یعنی ایک مصیبت نہیں کئی مصیبتیں جمع ہو گئی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا مت کرو. کسی تکلیف کی بنا پر کوئی تکلیف پہنچی اور آپ کہیں کہ اچھا مر ہی جاؤں میں، مت تمنا کرو. فإن هود المطلع شدید، اس لیے کہ مرنے کے بعد اگلے جہاں جھانکنے کا منظر بڑا سخت اور ہولناک ہے. تو اب آسانیوں کا دور ختم، پنڈلی سے پنڈلی لپٹ گئی، کوئی ایک مشکل نہیں، ایک مصیبت نہیں، کئی مصیبتیں تمہارے سامنے موجود ہیں. جان کنی کی مصیبت، اگلے جہاں جھانکنے کی مصیبت، قبر کا عالم جو برزخ کا عالم وہ مصیبت، پھر آگے قیامت قائم ہوگی وہ مصیبت. تو دواہی ہی دواہی اور مصائب ہی مصائب ہیں. تو والتفت الساق بالساق میں تعبیر ہے ان تمام مشاکل کی طرف، ان تمام ہولناکیوں کی طرف. الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف اس دن المساق، چلنا ہے، جانا ہے، روانہ ہونا ہے تیرے رب کی طرف. جو موت آئے گی تو روانگی کس طرف ہوگی؟ تیرے رب کی طرف. اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی ایک حدیث مسند احمد وغیرہ، مسند نبی داؤد میں یہ براء بن عازب کی روایت سے، جو فرشتہ روح قبض کر لیتا ہے تو اس کی روح رب تعالیٰ کی طرف لے جائی جاتی، رب تعالیٰ کی طرف لے جائی جاتی. اور اگر وہ جنتی روح ہے تو وہ روح فرشتے اس کو لے کر 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اکتبوہ فی علیین، میرے اس بندے کو علیین میں لکھو. اس کا نام جس رجسٹر میں جس کا اندراج کرنا ہے وہ علیین میں. علیین ایک ٹھکانہ جو 7ویں آسمان پر، اور اس کا 7ویں آسمان پر ہونا اس کے شرف، عزت اور عظمت کی بنا پر کہ میرے اس بندے کا نام یہ جنتی ہے، میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھو. اور اس کی روح کو واپس لے جاؤ قبر میں تاکہ فرشتے اس سے سوال جواب کریں. یہ سارے کام آنن فانن ہو رہے ہیں. یہ نہیں کہ اس میں کوئی گھنٹے یا منٹ لگیں گے، اس میں کوئی دن صرف ہوں گے. فرشتے نے روح قبض کی تو اس روح کو اپنے پاس کوئی مہمان نہیں بنائے گا، بلکہ جس فرشتے کے قابل ہے وہ روح اس کے حوالے کر دے گا، اور وہ لیتے ہی اوپر کا سفر شروع کر دے گا. اور اگر وہ نیک روح ہے، جنتی ہے، تو آسمانوں کے دروازے کھلتے جائیں گے حتیٰ کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جائے گا. اور اللہ فرمائے گا کہ اکتبوہ فی علیین، میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھو. اور اس کی روح کو واپس لے جاؤ قبر میں، اس کے بدن میں لوٹا دو تاکہ فرشتے اس سے سوال جواب کریں. اور اگر وہ خبیث روح ہے، جہنمی، تو پہلے آسمان پر ہی اس کو روک لیا جائے گا کہ اوپر جانے کے قابل نہیں ہے. اکتبوہ فی الاسفلین، اس کو نیچے لے، اس کا نام نیچے درج کرو. سجین، اکتبوہ فی سجین، کہ سجین میں اس کے نام کا اندراج کرو. اور سجین مقام کہاں پر ہے؟ 7ویں زمین کے نیچے. علیین 7ویں آسمان کے اوپر، یہ اس کا شرف ہے. اور سجین 7ویں زمین کے نیچے، یہ اس کی تذلیل اور اہانت ہے. اور وہاں نام درج کر کے اس روح کو واپس لے جاؤ اور قبر میں اس انسان کے اندر ڈال دو
تاکہ فرشتے اس سے سوال جواب کریں. یہ آنن فانن سارے کام ہوں گے. فرشتوں کے سوال ہوں گے، من ربک، من نبیک، ما دینک، تیرا رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے. اور جنتی روح کیا کہے گی، ربی اللہ و نبی محمد مدین الاسلام. اور یہ شخص کیا کہے گا، ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں. ہائے افسوس اس لیے کہے گا کہ بظاہر سوال تو آسان ہے، مگر مجھے ان سوالوں کے جواب سجھائی نہیں دے رہے. تیرا رب کون ہے، پوری زندگی ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے آئے ہیں، لیکن جواب سجھائی نہیں دے رہا. سجھائی کیوں دے؟ تیرے سامنے پوجا کے 20 مرکز تھا، کبھی کسی کو سلام، کبھی کسی کی چوکھٹ، کبھی کہیں سجدہ، کبھی فلاں مشکل کشا، کبھی فلاں حاجت روا. تو آج تیری مت مار دی جائے گی، کیسے جواب دے پائے گا؟ تو یہ منظر تو روزانہ انسان کے سامنے آتے ہیں، اکثر آتے رہتے ہیں. تو ہم نے قیامت کی خبریں تمہیں دی ہیں. اب قیامت تو دور ہے بہت، اور وہ احوال تم نے دیکھے بھی نہیں، لیکن یہ تو ایک مشاہدے میں آنے والی چیز ہے. تو اسی پر سوچو، اسی پر غور کرو. کتنی یہ بھیانک گھڑی ہے جس کا ہر بندے نے سامنا کرنا ہے. الموت کأس کل ناس شاربوها والقبر باب کل ناس داخلوها. موت ایک جام ہے، ہر شخص نے پینا ہے، اور قبر ایک دروازہ ہے، ہر شخص نے اس میں داخل ہونا ہے. فرمایا کہ فلا صدق ولا صلی، بس نہیں تصدیق کی اس شخص نے اور نہ نماز پڑھی. تصدیق بھی نہیں کی، نماز بھی نہیں پڑھی. یہ اس کا کردار کامیاب کیسے ہوگا؟ اصل چیز تصدیق ہے. اللہ سچا ہے، رسول سچا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، رسول کریم کی ہر بات سچی ہے. تصدیق کرتے جانا، تصدیق کرتے جانا، تسلیم کرتے جانا، یہ ایمان کی روح ہے. یہ اس کو حاصل نہیں تھی، یہ مانتا نہیں تھا، تصدیق نہیں کرتا تھا. ولا صلی، اور نہ اس نے نماز پڑھی، بلکہ کیا کیا، ولیکن کذب وتولی، لیکن جھٹلایا اور منہ پھیرا. دین حق سے، اللہ تعالیٰ کی وحی سے، رسول کی اطاعت سے روگردانی کی اس نے. ولیکن کذب وتولی، لیکن جھٹلایا اس نے، وتولی، اور روگردانی کی، منہ پھیر لیا. ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر گیا یہ اپنے اہل کی طرف، گھر والوں کی طرف. یتمتع، بڑا نخوت کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، سینہ تان کے چلتے ہوئے. یتمتع. بعض روایتوں کے مطابق ابو جہل کا ذکر ہو رہا ہے. نہ اس نے تصدیق کی، نہ اس نے نماز پڑھی، پوری زندگی جھٹلایا، منہ پھیرا، اور بہت ہی ایک نخوت کے عالم میں اپنے گھر کی طرف جاتا. اولیٰ لک فاولیٰ، افسوس ہے تیرے لیے، پھر افسوس ہے. جب افسوس ہے تو وہ افسوس بمعنی ہلاکت ہے، تیرے لیے بربادی، کہ تو نے بربادی کا راستہ چن لیا. افسوس ہے تجھ پر. مفسرین نے یہاں اس کا شان نزول نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو پکڑ لیا، یہ اس کے دامن کو، یہ اس کے ہاتھ کو، اور بعین یہ الفاظ کہ اولیٰ لک فاولیٰ، ابو جہل افسوس ہے تجھ پر کہ تو نے اطاعت نہیں کی، اس دین کو قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانا. تجھ پر بار بار افسوس ہے، ایک تیرے نہ ماننے کا، اور چونکہ تو اس قوم کا سردار ہے، تجھے دیکھ کر یہ باقی چیلے چمچے یہ بھی نہیں مان رہے، تو تجھ پر افسوس ہی افسوس ہے. تیری ہٹ دھرمی
باقیوں کے لیے بھی حق سے دوری کا باعث بن رہی. افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے تجھ پر. یہ بات نبی علیہ السلام نے کہی تھی. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کی تائید فرمائی اور بالکل آپ کے الفاظ کو وحی بنا دیا. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. تجھ پر افسوس، پھر افسوس، پھر افسوس، پھر افسوس. اصل میں 4 احوال ہیں. ایک ہے اس کی پوری زندگی، تیری پوری زندگی اس تجبر پر، عناد پر، انکار پر گزری، تو یہ افسوس ہے تیرے لیے. اور یہ افسوس تیرے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا. اور عنقریب بن گیا. میدان بدر میں 2 چھوٹے بچوں نے ابو جہل کی زندگی کا خاتمہ کر دیا. تھوڑی سی رمق باقی تھی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس ہوزلی نوجوان نے سینے پر بیٹھ کر اس کی گردن کاٹی. انتہائی اہانت اور ذلت کی موت. یہ زندگی کے افسوس کا نتیجہ ہے کہ بدر میں تیری ہلاکت ہوئی. دوسرا افسوس اس دن جب تو مرا اور مر کر تو اگلے جہاں کو جھانکا، اگلے جہاں کا منظر دیکھ لیا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان صنادید قریش کو مار کے بدر کے بعد اکثر کو کنویں میں پھینکوا دیا اور کنویں کے منڈیر پر کھڑے ہو کر کہا هل وجدتم ما وعد ربکم حقا. اللہ تعالیٰ کے وعدے کو تم نے سچا دیکھ لیا. فإنی وجدت ما وعدنی ربی حقا. میں نے اپنے رب کے وعدے کو حق دیکھ لی. رب تعالیٰ کے وعدے کی حقانیت میں نے دیکھ لی. تم نے بھی دیکھ لی. امیر عمر نے عرض کیا کہ یہ تو مردار ہیں، آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں. فرمایا کہ اس وقت اللہ رب العزت انہیں میری باتیں سنا رہے، ان کی تصغیر کے لیے، ان کی اہانت کے لیے، ان کی تحقیر کے لیے، ان کی تذلیل کے لیے. جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی ہے، وہ ان کو لاحق ہے، اور میری باتیں مزید ان پر نشر کا کام کر رہی ہیں، ان کی تذلیل اور اہانت کا کام کر رہی ہیں. یہ 4 دفعہ، ایک زندگی، دوسرا وقت موت، اور تیسرا جب یوم البعث ہوگا، قیامت قائم ہوگی اور قیامت میدان محشر کا وقوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا. اور پھر چوتھا افسوس جب جہنم کا داخلہ اس کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، ابدی جہنم کی طرف جو ہے وہ اس کو بھیجا جائے گا، ہمیشہ کے ٹھکانے کی طرف. تو یہ افسوس کتنا یعنی اس کے لیے ایک ہیبت ناک اور جاں افزا ہے. نصیحت قبول نہیں کی، پوری زندگی عناد کا رویہ رکھا، تو پھر یہ ساری ہلاکتیں اس کا مقدر. ایحسب الانسان ان یترک سدی. انسان کیا سمجھتا ہے؟ یہ حرف استفہام. ایحسب الانسان، کیا سمجھتا ہے انسان؟ ان یترک سدی، کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا. سدی بیکار، بے مقصد، مہمل. یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری جو زندگی ہے یہ بے مقصد ہے، یہ بیکار ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابل سدی، ابل سدی، وہ اونٹ جو جنگل میں پھر رہا ہو اپنے مالک کے بغیر، تو اس کا پھرنا بالکل بے ترتیب ہوتا ہے. تو اس طرح یہاں سدا کا لفظ استعمال ہوا کہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار پیدا کیا گیا، مہمل پیدا کیا گیا. نہ اس کے لیے عمل ہے، نہ نہیں ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ فہم ہے، نہ توحید ہے، نہ اطاعت ہے، نہ حساب و کتاب ہے، نہ جزا اور سزا. یہ سمجھتے ہو تو نہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. امر بھی ہے، نہیں بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، معرفت بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے، جزا اور سزا بھی ہے.
الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا نہیں تھا قطرہ من منی، منی کا، یمنا جو ٹپکایا جاتا ہے. یہ تیری اساس ہے. نطفہ یہ الماء القلیل، قطرہ سمجھ لیجئے. کیا نہیں تھا تو ایک قطرہ ٹپکائی جانے والی منی کا؟ یہ تیرا اصل ہے، تیری سرشت ہے، تیری بنیاد ہے. یہ ثم کان علقۃ، پھر ہو گیا خون کا لوتھڑا، اور آگے گوشت کی بوٹی. فخلق فسوى، بس اللہ تعالیٰ نے اندازہ بنایا اور تجھے درست اور برابر کر دیا. ذرا تصور کر لوتھڑا کیسا ہوگا اور گوشت کی بوٹی کیسی ہوگی. پھر رب تعالیٰ نے تجھے بالکل برابر اور درست کر دیا. ہڈیاں بن گئیں، گوشت لگا دیا، چمڑا لگا دیا، ہاتھ پاؤں بنا دیے، آنکھیں ناک اور کان بنا دیے، اور بالکل ایک خوبصورت شکل میں تجھے دنیا میں لایا. اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ ان کہاں ایک پانی کا قطرہ جو ایک آغاز ہے، اور اس سے کیا کچھ بنتا گیا. اس سے خون بنا، اس سے بوٹی بنی، اس سے ہڈیاں بنی، اس سے ہاتھ پاؤں بنے، آنکھیں اور ناک اور کان بنے، زبان اور ہونٹ بنے. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یہ قدرت اللہ رب العزت کی. اور پھر فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر بنایا اللہ تعالی نے اس سے جوڑا، الذکر والانثی، مرد اور عورت کا. یعنی اس نطفہ کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، بچی پیدا ہو رہی ہے. یعنی علیحدہ پیدا ہونے کی صورت. اور اگر توأم جڑواں ہیں تو 2 بیٹے آ رہے ہیں، 2 بیٹیاں آ رہی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی آ رہی. اس سب کی ابتدا کیا، آغاز کیا ہے؟ آغاز ایک قطرہ. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہ قطرہ ایک انسان کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا؟ ایک خوبصورت ڈھانچہ جس میں ہڈیاں، گوشت پوست ہر چیز ہوگی. یہ قدرت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی. تو پھر سوچو، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، جس نے یہ سب کچھ بنایا، ایک قطرہ پانی سے اس نے یہ سب کچھ بنا دیا. زندگی چل رہی ہے، نظام چل رہا ہے، تو وہ اللہ قادر نہیں ہے علی ان یحیی الموتى، اس بات پر کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو؟ یہ اس کی قدرت، اور قدرت کے مظاہر آپ کے سامنے آ گئے کہ ایک پانی کے قطرے کو اللہ تعالیٰ نے تبدیلیاں دے دے کر کس مرحلے تک پہنچا دی. کیا کیا مراحل سے وہ پانی کا قطرہ گزرا، اور پھر انسان وجود میں آیا، دنیا میں آیا. کس کی قدرت ہے، کس کی شان ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی. تو پھر تم سوچتے اور غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کیوں کرتے ہو کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، مردے زندہ نہیں ہوں گے؟ کل بتایا تھا ہم نے، عاص ابن وائل نبی علیہ السلام کے پاس ایک بھربھری ہڈی لے کر آ گیا، انگلیوں کے بیچ میں رکھ کے اس کو پیس کر پاؤڈر بنا دیا، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے دوبارہ انسان بننا؟ نبی علیہ السلام سے بحثیں کر رہے، الجھ رہے، اور پیارے پیغمبر رحمان کا پیغام اس کو سنا دیا، اس تک پہنچا دیا، حجت قائم کر دی. اور آج یہ حجت ہر مشرک اور کافر پر قائم ہے. جس اللہ کی یہ قدرت ہے، تم انکار کرتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان مردوں کو زندہ نہیں کرے گا. تو الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ یعنی اللہ رب العزت قادر نہیں ہے علی اس چیز پر، ان یحیی الموتى، کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو اور قیامت کے دن اٹھائے؟ یقیناً قادر ہے. ایک چیز کو دوبارہ بنانا، پہلی بار کے بنانے سے وہ دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے. اللہ کے لیے سب برابر. یہ انسانوں کے تعلق سے بات ہو رہی. انسان ایک چیز بناتا ہے،
ابتدا میں مشاکل ہوتی ہیں، دوبارہ جب بنائے گا تو آسانی سے بنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب آسان ہے، سب برابر۔ تو جس ذات نے ایک قطرہ پانی کے قطرے کو ان مراحل سے گزارا، وہ ذات دوبارہ ان مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ یقیناً قادر۔ بہت سی حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اگرچہ ان کی اسانید میں کلام ہے اور کچھ ضعف ہے، لیکن مجموعہ ان کا قابل قبول ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر سبحانک اللہم بلا کہا کرتے تھے۔ اے اللہ تو پاک ہے اور تو کیوں نہیں قادر؟ بالکل قادر ہے تو۔ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اس کا جواب سبحانک اللہم بلا، یا اللہ تو پاک ہے تو کیوں نہیں قادر۔ اور بعض روایتوں میں صرف بلا کا لفظ ہے، کیوں نہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر۔ وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآل طاعته أجمعين۔